السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، اللتی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، اوپر تمہارے، وانی، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، فضیلت دی، بزرگی دی تم کو، اعلیٰ، پر یا اوپر، عالمین، عالموں پر، تمام جہانوں پر۔ یا بنی اسرائیل، لَاذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیکُمْ وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے تمہارے اوپر کی، اور یہ کہ میں نے تم سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ اب اس آیت میں بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات اور احسانات کیے، ان انعامات کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا؟ جہانوں پر فضیلت، تمام عالمین پر فضیلت۔ یہ فضیلت کیا تھی؟ یہ فضیلت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی قوم کے پاس سب سے زیادہ اللہ کا دیا ہوا علم پہنچا، علم حق پہنچا۔ اور وہ کس طرح پہنچا کہ اس قوم میں بہت سارے انبیاء بھیجے گئے جو کہ یہودیوں کی نسل میں سے تھے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء گزرے ہیں۔ تقریباً 4000 پیغمبر اس قوم میں مبعوث ہوئے، تو اس وجہ سے اس کی فضیلت تمام دوسرے جہان یعنی جہان کے دوسری تمام اقوام پر اس قوم کو فضیلت دی گئی۔ نبوت اور سلطنت دونوں اس خاندان میں تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین۔ میری نعمتوں کو یاد کرو جب تم میں انبیاء بنائے اور بادشاہ مقرر کیے، اور تم کو وہ انعامات دیے جو جہاں میں کسی اور کے پاس نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کے یعنی دینے کے بعد ان کو بار بار یہی ان سے تقاضا کیا گیا کہ تم سرکشی اور تکبر کو چھوڑ دو، تعصب سے باز آ جاؤ۔ لیکن وہ لوگ، انہوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے انبیاء کی مخالفت بھی کرتے رہے اور ان کو نعوذ باللہ قتل بھی کرتے رہے۔ اگلی آیت ہے، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا نہیں، تجزی، جزا دی جائے گی، یعنی کہ بدلہ دیا جائے گا یا کام آئے گا، نفسن، کوئی شخص، ان سے، نفسن، کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی، واو، لا نہیں، یقبلو، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، سفارش، واو، لا نہیں، یؤخذو، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، عدلن، بدلہ، واو، لا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا، ولا یقبل منها شفاعۃ، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ یا معاوضہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس چیز سے ڈرایا؟ یوم آخرت سے ڈرایا ہے کہ یوم آخرت میں کون سا وہ دن ہے؟ یوم آخرت،
یعنی کہ آخرت کے دن میں انہیں اس بات سے جو کہ ان کا غلط عقیدے بن چکے تھے کہ ہم بخشے جائیں گے ہمارے بڑوں کے بزرگوں کے جو کارنامے ہیں یا ان کے جو انبیاء ہونے کی وجہ سے ہماری نسبت ہے ان سے، تو ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، صلحاء کی اولاد ہیں، ان سے نسبت رکھتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہماری نسل سے گزرے۔ تو یہ ساری بنی اسرائیل یا یہودیوں کی قوم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم ان کے بدلے میں ہرگز نہیں بخشے جاؤ گے، اور یہ جو ان باتوں سے غافل ہو کر تم لوگ دین سے بھی غافل ہو گئے ہو اور برے کام کرنے کی وجہ سے گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہو، تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ بنی اسرائیل کی قوم اپنے انبیاء کے بدلے میں بخشی گئی، اور نہ ہی آگے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ آگے آنے والے لوگ بھی اپنے انبیاء کے کارناموں کی وجہ سے جو بہت وہ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو بخشے جائیں گے ان کے جو نیک اعمال تھے ان کی وجہ سے، تو اس کی غلط فہمی کی تردید کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کام کرے گا دنیا کے اندر اس کا بدلہ اسے آخرت میں پورا پورا دیا جائے گا۔ اگر اس نے اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اگر گناہ کے کام کیے ہوں گے تو وہ جہنم میں دھکیلا جائے گا، اور کسی سے کوئی اس دن کوئی یعنی سفارش کسی کی قبول نہیں کی جائے گی، جیسے اس دنیا کے اندر سفارش سے کام کروا لیتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس آخرت میں یعنی قیامت کے بعد جو قیامت کے دن منظر ہوگا اس میں ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کی کسی طرح بھی مدد نہیں کی جائے گی جو اپنے گناہوں کے عوض جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ چونکہ یہودیوں کا اور اسی طرح مسیحی جو لوگ ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے، یہودی تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے قوم میں بہت زیادہ انبیاء ہیں جن کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، ان کی وجہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے کہ وہ ہمیشہ اچھے کام کرتے رہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی، تو انہوں نے اپنے توراۃ کے اندر بھی اس چیز کا ذکر، یعنی کہ جو قرآن پاک میں جس طرح کہ لا تجزی نفس عن نفس، اس دن کسی کو کوئی بدلہ نہیں، کسی دوسرے کے یعنی کہ جان کوئی بدلے میں کسی کے کام نہیں آ سکے گی، تو انہوں نے اس عقیدے کی بھی غلط طریقے سے بنائی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا جوش انسائکلوپیڈیا میں آج بھی یہ درج ہے ان کے بارے میں یہودیوں کے کہ بہت سے لوگ اپنے اسلاف کے اعمال حسنہ کی بنا پر بخش دیے جائیں گے۔ یہ ان یہودیوں کا عقیدہ ہے جو کہ ان کے جوش انسائکلوپیڈیا میں بھی دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر یعنی کہ اپنی جان دے دی تو اس کے بدلے میں ہم بھی بخشے جائیں گے۔ تو یہ قرآن پاک ان سب چیزوں کی تردید کرتا ہے، اس کے اندر سب تردید اس بات کی گئی ہے کہ کوئی کسی کے کام قیامت کے دن نہیں آئے گا، جس نے جو اعمال اپنے کیے ہوں گے دنیا کے اندر اسی کا ہی وہ صلہ آخرت میں پائے گا۔ اور اس جب نجینکم نجات دی ہم نے تم کو من سے اولاد قوم فرعون سے، یاسمونکم دیتے تھے تم کو سوء العذاب بہت برا عذاب، برا عذاب یذبحون ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش ہے، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی اور تم کو وہ بہت برا عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور تمہارے لیے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب پھر بنی اسرائیل کو وہ چیز یاد کروائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں قوم فرعون سے نجات دی۔ جب تیسرا انعام ہے بنی اسرائیل پر کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے
قوم فرعون سے نجات دی۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ دوسرا انعام ہے ان کا۔ پہلا انعام تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عالمین پر فضیلت دی، اور دوسرا ہے ان کا قوم فرعون سے نجات۔ فرعون جو تھا وہ مالکہ قوم کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا فرعون، اور تفسیر مظہری میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی ہے، اور حضرت یوسف کے زمانہ کا فرعون ریان تھا، اور ان دونوں فرعونوں کے درمیان 400 برس کی مدت کا فاصلہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ کے دور میں گزرا۔ تو وہ جو بنی اسرائیل کے دور کا فرعون تھا تو اس نے اسے ایک خواب آیا، اور اس سے یعنی کہ کسی نجومی نے بھی یہ بتایا کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہو جائے گا ایک ایسا کہ جو کہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تجھے ہلاک کر دے گا، تو اس پر فرعون نے حکم دیا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اس طرح اس نے تقریباً 12,000 بچے قتل کروا دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ جب وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ تو یہ اور جب فرق نہ پھاڑا ہم نے بیکم تمہارے لیے البحر سمندر کو، فنجینکم پس نجات دی ہم نے تم کو، واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وان تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس میں اب اگلا انعام ہے کہ غرقاب فرعون، یعنی کہ فرعون نے جب بنی اسرائیل کے ساتھ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے چند جو حواری تھے ان کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر بہت بڑی تعداد میں ان کا پیچھا کیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، تو ایک جو بحر کلزم تھا اس کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر چلتے گئے، اور ادھر سے اس کا پیچھا کیا فرعون کی قوم نے اور اس کے لشکر نے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور سمندر کے درمیان میں راستہ خشکی کا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں سے گزر گئے، اور جو فرعون کا لشکر تھا وہ عین درمیان میں جب پہنچا تو سمندر کا پانی مل گیا اور وہ وہیں پہ غرق ہو گئے۔ اور یہ سارا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو چند حواری تھے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے کے لیے ساتھ ملایا ہوا تھا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور تو وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی قوم اتنی انتہا کی سرکش قوم تھی کہ یہ سب کچھ مناظر دیکھنے کے باوجود بھی اللہ پر پورا یقین نہیں رکھتی تھی۔ تو یہ یعنی کہ فرعون کی جو ایک یعنی اس چیز میں ہے کہ فرعون کی اتنی بادشاہت اور اتنی طاقت کے باوجود انہوں نے اللہ کی طرف سے جو فرعون کا انجام ہوا وہ اپنی سب آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ غرقاب فرعونی غرقابی جو تھی فرعون کی، یہ ان بنی اسرائیل پر تیسرا انعام تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اگلا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کل، تو ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ حافظ۔